اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا گھر محفوظ رہے۔ نہ تو زبان سے اس کو تکلیف دے، نہ ہی ہاتھ کے ذریعے سے اس کو کیا دے، تکلیف دے۔ والدین کے حقوق بھی بندے کے ذمہ آتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی بندے کے ذمہ آتے ہیں، اولاد کے حق بھی بندے کے ذمہ آتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ بھی حق آتے ہیں، اور پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ذمہ بھی کچھ حق آتے ہیں۔ تو ان تمام کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ اگر بندہ کسی کی کوئی نافرمانی کر لے، کسی سے کوئی زیادتی کر لے، تو یاد رکھیں کہ کسی سے اگر زیادتی کی، بندے نے بندے سے اگر زیادتی کی ہے، مسلمان نے مسلمان سے اگر زیادتی کی ہے، تو یاد رکھیں جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگ لی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کرے گا نہیں۔ زیادتی کرنے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، کسی کا حق ضبط کرنے والا ہے، حق تلفی کرنے والا ہے، تو جب تک حق تلفی کی ہے اس حق کا ازالہ نہ کرے، جو حق تلفی کی ہے وہ مال واپس نہ کرے، اس کے بعد اس بندے سے معافی تلافی کا معاملہ نہ کر لے، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے بندے کو معافی مل سکتی نہیں ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی ہو جائے تو والدین کے پاس جائیں، معافی مانگیں، والدین، اور کرنی بھی نہیں چاہیے والدین کے، بڑا سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم والدین کے بارے میں بتائیں، آقا نے فرمایا بس دو باتیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے تیرے لیے۔ فرمایا کہ اگر ان کی فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، اور خلاف شرع اگر کوئی بات نہیں کہتے، ان تمام باتوں میں خلاف شرع باتوں سے ہٹ کر تمام باتوں میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا والدین کی خدمت کے صدقے سے۔ اس کی الٹ اگر تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کو اذیت دی، ان کو ڈانٹا، ان پر تشدد کیا، ظلم کیا، ہاتھ اٹھایا، تو یاد رکھنا جب تک والدین معاف نہیں کریں گے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا رب کی رضا تیرے والد کی رضا کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے جی؟ والد کی رضا کے اندر ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو والد کو راضی کر کے رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تمہارا یہ طریقہ کار ہو کہ اپنے والدین کو بائی پاس کر کے، والدین کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے سوچو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ رب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب والدین راضی نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی اگر نافرمانی ہوتی ہے تو اصولی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کے پاس آیا جائے، ان سے معافی مانگی جائے، ان سے معافی طلب کی جائے۔ والدین معاف کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، والدین معاف، اور جلدی والدین معاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، جب تک اس مسلمان سے معافی نہیں مانگے گا، کسی مسلمان کا حق دبایا ہے، جب تک اس حق کو واپس نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کر لے گا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ اصولی قاعدہ ہے کہ پہلے ان سے معافی مانگو جن کی دل آزار کیا ہے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کو دن رات تم نے رلایا ہے، پہلے ان سے معافی مانگ، پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اصولی قاعدہ یہ ہے، یعنی حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے تو پہلے اس بندے کے پاس جائیں جس کو پریشان کیا، جس کا حق مارا، جس کو اذیت دی، جس پر ظلم کیا، جس کو تکلیف دی، پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بندہ پیچھے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو اس کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، کس طرح سے معافی مانگے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی ظلم کر بیٹھے اپنی جان کے اوپر، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
کوئی اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے پھر اسے خیال ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو رب نے راستہ بتلایا، طریقہ بتلایا، جاؤک اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائے، وہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، پھر فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتلایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے اور میرے محبوب اس کی سفارش کر دیں، وہ معافی مانگے اور رسول اللہ اس پر کیا لگا دیں؟ سفارش کی مہر لگا دیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا، معاف کرنے والا اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا، رب کو پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک یہ آیت کریمہ کیا صرف وہاں تک قابل عمل نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ جس بندے کے گناہ حد سے بڑھ جائیں، اس کو خیال ہے معافی تلافی کروں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آقا کریم مہر لگا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس بندے کے اوپر نازل کر دے گا۔ آج مدینہ المنورہ جائیں، رسول اللہ کے در اقدس کے اوپر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کرم کر دے گا اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے سے۔ ایک رابی جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک دیہاتی کے پاس جب پہنچی دیر سے اسے فوراً خیال آیا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے، آقا کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے، حضور کا وسیلہ دینا چاہیے، حضور کی سفارش کروانی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں گیا پھر، اور میرے آقا کو جو اللہ نے بلندیاں شانیں عطا کی، جو رفعت عطا کی، جو مقام عطا کیا، تو ہمارے خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ آقا کریم سفارش کر دیں تو یقیناً اللہ پھر کیا کر دیتا، اس پر رحمتیں نازل